واضح کرتے ہیں رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر آپ کے کیا جی موقف ہے؟ ٹھیک ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سے اللہ رب العزت کا جو ہے علم غیب ذاتی ہے. ٹھیک ہے. حضور یا انبیاء صلی اللہ السلام کے جو ہے وہ عطائی علم غیب ہے. ٹھیک نا. اللہ کی عطا سے ان کو جتنے علم ہے وہ اللہ کی عطا سے اللہ کا ذاتی ہے. پہلے میں یہ کلیئر کر چکا ہوں. ہلو. جی جی جی. تو بھائی کا ایک جواب تھا. بھائی نے میسج کیا تھا کہ حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں. مطلب عطائی علم غیب بھی نہیں ہے آپ کے نظریے سے. جی ٹھیک ہے. تو آپ اس کا خیر اس کا دلائل پیش کر سکتے ہیں. میں اس کے بعد اپنا دلائل رکھوں گا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں چند آپ سے آپ کے دعوے پہ جو ہے تنقیح کروں گا. جی جی کریے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے. اس جی پر تو جی کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے اللہ جی کے جی علم میں. جی کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے رسول اللہ کے علم غیب کی. جی تو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے آپ نے کہا کہ وہ عطائی ہے. جی اللہ کے جی رسول کا علم. جی تو جی کیوں نہ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ علم غیب کہتے کس کو ہیں. جی اور جی پھر اس کا اطلاق کر لیتے ہیں رسول اللہ پر. تو جی علم جی غیب کی اصطلاحی اور لغوی تعریف آپ بیان کر دیں. اور دوسرا یہ بیان کریں کہ جو علم غیب عطائی کا انکاری ہو یہ عقیدہ آپ کا ضمنی ہے یا قطعی ہے. اگر ضمنی ہے تو اس کی وضاحت کرے. اگر قطعی ہے تو وہ بھی وضاحت کرے. دیکھیے علم غیب کا ٹائم نہیں ہے. مگر علم غیب کا معنی تو چھپی ہوئی بات. غیب کی معنی تو چھپی ہوئی بات. یہ تو آپ کو ہی معلوم ہو. خیر جو بات چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک نا. اور نبی کا اصل میں جو انبیاء کرام کا بات ہی ہوتا ہے کہ غیب کی باتیں بتانے والے. اب تو یہ جانتے ہی ہوں گے بخوبی. ٹھیک نا. ہلو. جی جی بولے آپ. یہ مائک آ رہی ہے. دوسرا بات آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے غیب کی اور علم غیب کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو واضح کریں گے. یہ آپ نے اپنی اچھا طرف سے بات کہی ہے حوالہ نہیں دیا. دوسرا میں نے یہ کہا کہ عقیدہ علم غیب عطائی رسول اللہ کو جی جی نہ ماننا یہ کیا ہے. یعنی وہ کفر ہے عقیدہ ضمنی ہے یا عقیدہ قطعی ہے. دیکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو غیب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مانے وہ گمراہ ہے. ہاں تو جو یہ عقیدہ قطعی کہے ہوا نا. کہ نہیں ان کو ایک دم ہی علم نہیں ہوا. ایک دم ہی علم نہیں ہوا. ایک دم علم نہیں ہے وہ کفر ہے. یہ عقیدہ قطعی ہے یا عقیدہ ضمنی ہے. عقیدہ قطعی ہے. عقیدہ قطعی درست ہو گیا. جی اب تو ایک بات جی واضح ہو گئی کہ آپ نے یہ بات کہہ دی کہ رسول اللہ کا علم عطائی غیب جو ہے وہ عقیدہ قطعی ہے. جی جی تو جیسے کہ الجال حق کے اندر مفتی آپ کے احمد یار خان نعیمی جی 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 قطعی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول جی اللہ کے علم غیب کا انکار کرنے والا ہے تو اس جی پر کیا دلیل ہے. وہ چار چیزیں ذکر کرتے ہیں. پہلی یہ کہ وہ آیت قطعی الدلالہ ہو جس کے جی جی معنی میں چند احتمال نہ ہو. اور جی جی حدیث ہو تو متواتر ہو. جی یعنی جی آیت ایسی بالکل واضح ہو جس میں یہ ذکر موجود ہو کہ نبی کو جی علم جی غیب نہیں ہے. جی جی تو وہی اچھا آپ کا مطالبہ طریقہ تھا. ہاں وہی مطالبہ ہم جی جی آپ سے کریں گے کہ آپ نے یہ بات واضح کی ہے کہ رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے. تو قطعی الدلالہ کوئی آیت آپ پیش کریں گے جس میں جی دوسرا جی احتمال ہو ہی نہیں. دوسری بات حدیث جو جی بھی پیش کریں گے رسول اللہ کے علم غیب کے تعلق سے جی جی بقول آپ کے مفتی کے وہ حدیث خبر واحد نہیں ہونی چاہیے. مشہور نہیں ہونی چاہیے. عزیز نہیں ہونی چاہیے. حدیث ہونی چاہیے اچھا متواتر. اچھا چلیے ٹھیک ہے. متواتر ٹھیک ہے. اچھا جی دوسرا آپ نے ایک بات کہی کہ ہوں علم غیب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی بات انسین بات. جب کہ میں تھوڑی غیب کی تعریف کر کے پھر آپ کو اصطلاح پر لے کر آتا ہوں. جی غیب جو بولیے. ہے غابہ یغیب باب ضرب سے الغیب مصدر ہے. ہر وہ چیز اچھا جو ہم بولیے. سے غائب ہو. غابہ جی عنہ یعنی ہم سے جو جی پوشیدہ ہو. جیسے کہا جی جاتا ہے جی کل ما غاب عنک فہو غیب. ہر وہ چیز جی جو جی تم سے غائب ہو وہ غیب ہے. جی القاموس المحیط میں اس پہ لکھا ہے. اب یہ تو ہم جی کو لغوی پتہ چل گیا. اصطلاح میں غیب کس کو کہتے ہیں. غیب کہتے ہیں اس چیز کو جیسے کہ تفسیر روح المانی کے اندر یہ تعریف بیان ہوئی ہے کہ الغیب ما لم یوح به ولم یقیم علیہ الدلیل.
یعنی جی بولیے. غیب وہ ہے جو نہ بذریعہ وہی معلوم ہو، نہ اس پر کوئی دلیل قائم ہو۔ اسی طریقے سے تفسیر مدارک میں تعریف ہوئی ہے کہ الغیب ہوا ما لم یقیم علیہ الدلیل ولا اطلاع علیہ المخلوق، یعنی غیب وہ ہے جس پر نہ کوئی دلیل موجود ہو، نہ اس پر کوئی مخلوق مطلع ہو۔ پتہ یہ چلا کہ غیب کہتے اس کو ہیں جو خود سے اخذ کر لیا جائے، جو ہوا سے خمسہ کے بغیر جان لیا جائے۔ تو رسول اللہ کا علم آپ نے وحی کے ذریعے مانا ہے یا بغیر وحی کے؟ کیونکہ آپ نے عطائی لفظ استعمال کیا ہے، تو عطا کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی آپ کو وضاحت کرنی ہے۔ اور جو عطا ہو گیا وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں ہے تعریف کے مطابق۔ اب آپ پیش کریں۔ اچھا، آپ نے یہ تو غلط بات کر دی کہ عطا سے علم غیب ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک نا. میں نے نہیں تفسیر پیش کیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا پرچو پیش کیا نا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو میں نے جب کہا تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کن چیز سے وہی آتی تھی، آپ فرما دیں. ہلو. آ- ایک انبیاء پر منٹ جو جناب۔ وحی آتی تھی وہ کن کن چیز کے ذریعے سے آتی تھی انبیاء پر وحی؟ نہیں، آپ کو یہ وضاحت آپ کو کرنی ہے کہ رسول اللہ کا جو علم غیب ہے آپ وحی کے ذریعے مانتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں ہاں صرف وحی کے جی. ذریعے مانتا ہوں علم غیب، تو پھر میں وحی کو بتاؤں گا کس کس طریقے سے آتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم میں وحی کے ذریعے مانتا ہوں، بتائیے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علم غیب نہیں جانتے تھے؟ کیا؟ یعنی رسول ہلو. اللہ کا علم غیب جو ہے عطائی، وہ وحی کے ذریعے مانتے ہیں آپ؟ میں دونوں تو الہام اور وحی دونوں مانتا ہوں. جی میں الہام اور وحی دونوں مانتا ہوں. ہاں، وحی کی ایک شکل۔ جی جی، میں الہام کے ذریعے سے مانتا ہوں اور اس کا وحی کے ذریعے سے ہی مانتا ہوں. انبیاء پہ الہام ہوتے ہیں یا وحی ہوتی ہے؟ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر تین چیز سے وحی آتی ہے. وہی اس کا مطلب وہی آپ سمجھ لیے، وہی آتی ہے، میرا کہنے کا دوسرا تھا. تو الہام اور وحی الگ الگ ہے ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے، میرا مطلب وہی تھا. وہی کتنے طریقے سے آتی ہے میں وہ بولنے مانگ رہا تھا، کہ فرشتے کے ذریعے، کلام کے ذریعے سے، الہام دیکھیں، کے آپ ذریعے سے. ایک عالم ہیں، آپ کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو تلے ہوئے ہوں۔ آپ نے کہا جی، کہ الہام اور وحی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نہیں ہے۔ میرا الہام عام انسان کو بھی آ سکتا ہے، میرا اور کہنے والا وحی نہیں صرف سمجھے. نبی کو آتی ہے۔ میرا کہنے لگا کہ میں وہی کتنے طریقے سے آتا تھا، میں وہ بولنے مانگ رہا تھا. میں منہ سے کچھ اور نکل وہی گیا. کتنے طریقے سے آ جائے وہ الہام نہیں بنتی ہے۔ الہام ایک اچھا الگ ہے اور وحی ایک الگ ہے۔ اچھا، اب آپ نے ٹھیک ہے بولیے. مان لیا ہے کہ وحی کے ذریعے ہی جو ہے آپ علم غیب مانتے ہیں، وہ کسی طریقے جی. سے بھی آئے، جبکہ روح المانی میں غیب کی تعریف بیان ہوئی ہے: الغیب ما لم یوح بہ ولم یقیم علیہ الدلیل، غیب وہ ہے جو بذریعہ وہی اچھا ایک معلوم منٹ. ہو اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل قائم ہو۔ یعنی جو غیب، بھیا یہ تو واضح ہو گیا نا کہ جو روح وحی کے ذریعے آتا ہے وہ غیب ہوتا ہی نہیں ہے۔ وحی کے ذریعے جو آ جائے وہ غیب نہیں ہے۔ غیب کہتے اس کو جو خود سے جان لیا جائے بغیر ہوا سے خمسہ کے۔ تبریز بھائی ہلو. آپ میوٹ ہو گئے جی۔ جی جی، سن رہے، بولیے. اصل میں میرا کال آ رہا ہے، ایک منٹ کے لیے. ہاں جی بول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ میوٹ کر لیں تو۔ آصف کہاں چلے گئے میں ابھی تبریز بھائی؟ میسج کر رہا ہوں، ابھی 2 منٹ دیجیے۔ ہلو. جی تبریز بھائی۔ بول رہا نا، میں ابھی 15-20 منٹ آپ سے کنیکٹ ہوتا ہوں، ٹھیک نا. مجھے گھر سے ایک سامان لانے دینا ہے. میں 15-20 منٹ ہے نا، ابھی آن لائن ہے نا. 15-20 منٹ بعد تو آپ سو جاتے ہیں نا۔ اصل میں مجھے بھی ایک سامان لا کے دینا ہے، وہ فون آ رہا ہمارا گھر سے. کب آئیں گے؟ میں ابھی کام کر کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ آئیے۔ چلے عابد بھائی ریکارڈنگ تے روک دیجیے۔